تعلیم کی قیمت۔ نور آباد نامی گنجان آباد شہر تھا جہاں کبھی ہر گلی کوچے میں ایک چھوٹا سا سرکاری اسکول ہوا کرتا تھا۔ نسل در نسل بچے وہیں پڑھتے تھے، کچھ پرانے نیم کے درختوں کے سائے میں، کچھ تنگ کلاس رومز میں جن کے پنکھے ٹوٹے ہوئے ہوتے لیکن استاد دل کے بڑے تھے۔ مگر جیسے جیسے نور آباد کی عمارتیں اونچی ہوتی گئیں ویسے ہی نئی چیزوں کا شوق بھی بڑھتا گیا۔ شاپنگ مال، چمچماتی گاڑیاں اور ماڈرن اسکول۔ تب ہی برائٹ فیوچر انٹرنیشنل اسکول نے اپنے دروازے کھولے۔ اس نے اسمارٹ بورڈز، ایزی کلاس رومز، غیر ملکی تربیت یافتہ اساتذہ اور سب سے بڑھ کر یہ وعدہ کیا کہ آپ کا بچہ سب سے آگے ہوگا۔ والدین جھک در جھک برائٹ فیوچر کی طرف دوڑے اور شیشے کے دروازوں کے باہر لمبی قطاروں میں لگے داخلہ فارم لینے کی کوشش میں کچھ نے تو آسمان کو چھوتی فیسیں دینے کے لیے قرضے تک لے لیے۔ پھر ایک کے بعد ایک نجی اسکول کھلنے لگے۔ ہر اسکول نے دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ شروع کر دی۔ انگلش بولنے والے اساتذہ، روبوٹکس لیب، غیر ملکی دورے۔ آہستہ آہستہ نور آباد کے چھوٹے سرکاری اسکول پس منظر میں چلے گئے، فنڈز بند ہوتے گئے، اساتذہ نے بہتر تنخواہوں کے لیے نجی اداروں کا رخ کر لیا، کلاس رومز خالی ہونے لگی، جو رہ گئے وہ مزدوروں اور ریڑھی والوں کے بچے تھے۔ یہ وہ تھے جن کے پاس نئی ایجوکیشن پیکیجز کے پیسے نہ تھے۔ برائٹ فیوچر میں ایک اسعد نامی لڑکا تھا جو ہر وقت کھڑکی کے پاس بیٹھا رہتا۔ اس کا باپ جو کلرک تھا اوور ٹائم کرتا اور رشتہ داروں سے قرض لے کر مشکل فیسیں ادا کرتا، مگر مہینے میں کوئی نیا لازمی فنڈ آ جاتا، سالانہ زنر، ثقافتی میلہ، ٹیکنالوجی فنڈ۔ سعد کو اپنے استاد بہت پسند تھے، مگر کبھی کبھی وہ سوچتا تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اتنے پیسے کیوں دینے پڑتے ہیں۔ دوسری طرف مریم نامی لڑکی جس کے والد پھلوں کی ریڑھی چلاتے تھے، مریم اب بھی پاس کے بوسیدہ سرکاری اسکول میں پڑھتی تھی۔ اس کے اساتذہ محنتی تھے مگر کم تنخواہ میں گزارا کرتے۔ پرانی سائنس لیب میں کوئی سامان نہ تھا، لائبریری کی کتابیں پھٹی ہوئی تھیں، پھر بھی مریم کے دل میں ڈاکٹر بننے کا خواب زندہ تھا۔ ایک دن نور آباد کے ایجوکیشن بورڈ کی میٹنگ ہوئی تاکہ شہر میں بڑھتے تعلیمی فرق پر بات کی جا سکے، مگر نجی اسکولوں کے مالکان بااثر اور طاقتور تھے۔ انہوں نے دلیل دی کہ وہ معیار بہتر بنا رہے ہیں اور بچوں کو عالمی مقابلے کے لیے تیار کر رہے ہیں، ان کی فیسیں محدود کرنے کے قوانین روک دیں گے۔ سعد نے ایک دن اپنے کلاس روم کی کھڑکی سے دیکھا کہ مریم اس کے اسکول کے دروازے کے باہر سے گزر رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ دونوں ایک جیسے مضامین پڑھتے ہیں، ایک جیسے خواب دیکھتے ہیں، پھر بھی صرف پیسے کی وجہ سے مختلف دنیاؤں میں رہتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، مریم نے اپنی محنت سے میڈیکل کالج کی اسکالرشپ حاصل کر لی۔ سعد کے والد قرض میں ڈوب گئے اور آخری سال میں اسے برائٹ فیوچر سے نکالنا پڑا۔ اسے نئے سرکاری کالج میں بہت مشکل پیش آئی کیونکہ سسٹم بالکل مختلف تھا۔ اب نور آباد میں دو طرح کے بچے تھے، ایک وہ جو پالش شدہ روانی سے بولنے والے، پر اعتماد مگر قرضوں اور مقابلے کے بوجھ تلے دبے ہوئے، اور دوسرے وہ جو باصلاحیت تھے مگر ٹوٹے پھوٹے وسائل کے ساتھ چڑھائی چڑھنے پر مجبور تھے۔ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں شہر خود سے سوال پوچھتا کہ کیا تعلیم ایک حق ہے یا بیچنے کی چیز، مگر نور آباد کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ کہیں نہ کہیں علم حاصل کرنے کا خواب ایک کاروبار بن چکا ہے اور اس کی قیمت اس کے بچوں کو چکانی پڑ رہی ہے۔